جس طرح جناب نسیم احمد سیگی صاحب ممبر مجلس عاملہ شکایات پر غور و خوض، ان کے حل کے سلسلے میں آئندہ کا لائق عمل۔ چونکہ جب ہم جنرل کونسل اجلاس بلانے کی تیاری کر رہے تھے اور اس سرکولر کا اجرا عمل میں آ رہا تھا، اس وقت ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ڈی اے صاحب پشاور IU-30 جس کا ماضی ملازمین دشمن رویہ تھا، اس کو تعینات کیا گیا۔ اس کی تعیناتی کے سلسلے کے اندر یونین نے متعدد مرتبہ محکمہ ڈاک کے اعلیٰ حکام سے اور یہاں تک چیئرمین پوسٹل سروسز کارپوریشن سے بھی کہا تھا کہ IU-30 جو کہ ماضی میں DSRM کی ڈویژن تھا، وہاں کی ملازمین کی شکایات کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہاں سے ہٹایا گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کو دوبارہ پوسٹ کیا تو وہاں پر ملازمین میں بے چینی پیدا ہوگی، پریشانیاں پیدا ہوں گی اور یہ تمام باتیں تکلیف کا سبب بنے۔ تعلیم برانی پہنچانی شروع کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ پی ڈویژن کے تمام ملازمین نے بطور احتجاج وہاں پر کام بند کر دیا، بھرپور احتجاج کیا۔ اس سلسلے کے اندر مزید جو تفصیلات آپ کو فراہم کی جائے اور اس کے بعد DSRM پی ڈویژن کے لیے کوئی عملۂ عمل تیار کرے تو میں، اور اسی طرح سے فیصلہ باد کا بھی ہے تو میں حاجی ابراہیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ حاضرین اجلاس کو ذرا پی ڈویژن کی صورتحال سے آگاہ کریں۔ اس سے پہلے جناب جج صاحب نے جو پی ڈویژن پشاور کی حالت تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ پہلے مئی 1993 میں چیئرمین پاکستان پوسٹل سروس کارپوریشن نے IU-30 کے DSRM پی ڈویژن کے تعیناتی کے آرڈر کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں یونین کا ایک نمائندہ ہو جس میں محمد اشرف خان اور احمد اللہ صاحب شامل تھے، ہم نے جا کے چیئرمین صاحب سے اور علی خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کو اس کے پیچھے 4 سال جو انت اللہ بھٹی بطور DSRM پی ڈویژن گزار چکا تھا، اس نے جو اپنے دور میں جو مظاہرے کیے تھے، اس نے جو معمولی باتوں پر لوگوں کو ڈسمس کیا تھا اور معمولی باتوں پر لوگوں کو تصویریں لے کر جو سے تنگ کرنا شروع کیا تھا، وہ پورا سارا قصہ وہ کیا بیان کیا۔ وقتی طور پر تو انتظامیہ ہماری بات مان گئی، لیکن چونکہ IU-30 اس سلسلے میں لگاتار اپنی کوشش میں مگن رہا اور اس کا یہ مقصد تھا کہ میں صرف کسی طرح پی ڈویژن تعینات ہو جاؤں اور جو لوگ میرے مخالف ہیں، جو لوگ مجھے یہاں پر DSRM پی ڈویژن دیکھنا نہیں چاہتے، میں ان سے انتقامی کارروائی اس سے انتقام ہوں اور ان کے خلاف میں انتقامی کارروائی کروں۔ لہٰذا ہوتے ہوتے 18 اپریل 1993 کو اس کے آرڈر دوبارہ DSRM پی ڈویژن ہو گئے اور اس نے چارے جگہ کر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ ہوا کہ تمام اسٹاف نے بہت زیادہ بے چینی پھیلی، وہ یونین کے نمائندوں کے پاس آئے اور انہوں نے اپنا رونا اور اپنا جو ہے فریاد یونین کے نمائندوں کو بتانا شروع کر دی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 3-4 سال میں ہماری زندگی میں عذاب میں مبتلا کر رکھی تھی، یہ تحقیقار آدمی ہے، جس نے ملازمین کے لیے آپ یقین کریں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ نوکری کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اب معمولی باتوں پر اگر آپ کسی کو ڈسمسل چارج دیں، آج کل کے دور میں ہمارا اپنی معاشی لحاظ سے ملازمین اتنے مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کے لیے بھی سے آٹا کمائیں۔ تو اس کا کیا ہوا کہ وہ ہمیں مجبوری ہم نے 23
مطالبہ تھا کہ بھئی آپ کو 220 یا 224 ملازمین پیارے ہیں یا ایک ایوب بھٹی پیارا ہے. آپ نے ایوب بھٹی میں کیا دیکھا ہے؟ لیکن ایوب بھٹی صرف چند لوگوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے اس کی ایک ضد تھی کہ میں پی ایس آئی کی لگوں اور لوگوں کا پھر وہی 4 سال سے پرانا روش تھی، اس کو اپناؤں اور اسے تنگ کروں، اور وہی ہوا. یہ بات آج بھی ریکارڈ میں موجود ہے. افسوس ہے کہ میں آپ کے ساتھ ملا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے 42 آدمیوں کو 2 سال میں 292 تحصیلیں دی ہیں. ابھی اس نے آگے ہی 30 اپریل سے لے کر 29 اپریل تک ملازمین کو 20 ڈسمسل تحصیلیں دی ہیں، اور ابھی اس نے آتے ہی 6-7 تحصیلیں کی ہیں. اور اگر آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی تک سینٹر کی طرف سے کوئی بھی بینک موجود ہے، پابندی نہیں اٹھائی گئی سینٹر کی طرف سے، لیکن اس نے اب پتہ نہیں کہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس نے پرچیاں کرنی شروع کر دی ہیں. یہ کس لیے؟ کہ صرف اپنی چوراہٹ اور اپنی منمانی کرنے کے لیے ڈویژن میں لگنا چاہتا ہے. اس پر چیئرمین نے ہمارے خلاف NIRC سے اسٹے لے لیا، جس پر ہمیں مجبوری مطلب ہے کہ عدالت کی طرف سے ہمیں آرڈر آ گیا کہ ابھی آپ اپنی استحقاقات کریں. لہٰذا ہم نے اپنے احتجاج ختم کر دیا اور کام شروع ہو گیا. اور آج بھی NIRC میں ہمارے 4 آدمیوں کے خلاف، جس میں محمد انور خان ہے، میں ہوں، حمایت اللہ ہے اور خان ہمارا ڈویژن سیکرٹری ہے، ان کے خلاف NIRC میں کیس چل رہا ہے. تو آپ لوگ فیصلہ کریں کہ جب انتظامیہ ایسے لوگوں کو ہم پر تعینات کرے کہ جو ہمیں نوکری تک کرنے نہ دے، ہمیں اتنا مجبور کر دیں کہ ہم اپنی ڈیوٹیاں نہ کر سکیں، تو ان حالات میں کیا کوئی آدمی اس آدمی کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا میں ہاؤس سے اعتماد کرتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے جنرل سیکرٹری صاحب کو اختیارات دیں کہ وہ جائے یا ایک کمیٹی بنائیں اس سلسلے میں، یا اور ان کے خلاف بھی ایک ریزولوشن پاس کریں چیئرمین پاکستان پبلک سروس کارپوریشن کو، غلام اکبر ناصر اس کے لیے محنت جو ہے، اور جو ہمارا پارلیمنٹ سے کی مواصلات ہے ان کو بائیچت جو ہے ایک کارروائی بھیجی جائے جس شخص کو فوراً یہاں سے ہٹایا جائے. نہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر سوال آئے گا تو آپ ہمارے ساتھ دیں، کیونکہ آپ ہمارے بھائی ہیں. آج یہ حالت اگر پی ڈویژن پر ہے تو پھر کے ڈویژن پر بھی ہو سکتی ہے، اور سویم ڈویژن پر اور دوسرے ایف ڈویژن پر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس کو فوراً اس کا تدارک ہونا چاہیے اور دوسرا ایوب بھٹی کو پی ڈویژن سے فوراً ہٹایا جائے، اور اگر نہ ہٹایا جائے تو ہم پشاور سے لے کے کراچی تک اس کے خلاف ہڑتال کریں گے. یہ وہ کیس ہے جناب جو ایوب بھٹی نے بذریعے رجسٹرڈ پوسٹ میرے پاس بھیجا. یہ انفیئر لیبل پریکٹس کا کیس ہے. اس کے اندر ایوب بھٹی نے ہم پر یہ چارج لگایا کہ تنویر دہلی جنرل سیکرٹری نے پشاور میں لوگوں کو باہر نکالا، گاڑیوں پر قبضہ کیا، کلاشن کوپ سے مسلح افراد کو لے کر آیا، فائرنگ کی، ہراسمنٹ کیا، ہڑتال کی. اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، یہ میرے نام ہے، کوئی بھی آپ. تو بھائی اب آپ بتائیں کہ DSRM کی صفائی کے لیے کوئی گواہ پیش کیا جا سکتا ہے اس کے بعد؟ یہ تو تھا جناب PTPN کا مسئلہ. اور ہم ایوب بھٹی سے بھرپور انداز میں لڑیں گے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بستہ کی کارروائیوں سے، 2 نمبر کی کارروائیوں سے، جبکہ میں اس تاریخ کو کراچی میں موجود تھا، کراچی میں بیٹھے ہوئے، ہم گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ہمارے گھر بیٹھے جعلی کارروائیوں کے ذریعے مقدمہ قائم کیا. تو بھائی یہ ہماری پوری ہسٹری ہے، تمام دوست جانتے ہیں.
ایسی جعلی کارروائیاں میں بھی کرنا جانتا ہوں. وہ کہ میں اب میں رکوں گا اور آئیو بھٹی کو اس کیس کا جواب دے کر جاؤں گا کہ جو جعلی کارروائی کے ذریعے سے اس نے مجھے اور میرے دوستوں کو میرے سینٹر کے نمائندوں پر جھوٹے کیس قائم کیے. فیصلہ آباد میں صورتحال ہوئی. وہاں کا ڈی ایس آر ایم اسد اللہ کے ایما پر ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے اسد اللہ جو کہ ایک پیراگیر شخص ہے, اس کے ایما پر فیصلہ آباد کے عہدیداران کو ممبران کو تکالیف پہنچا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 28 رمضان سے سلو ورک کرنا ہے. فیصلہ آباد کے دوستوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے ڈویژن میں سلو ڈاؤن کیا. اس کے نتیجے میں جب حالات معمول پر آئے تو ڈی ایس آر ایم نے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا. ہمارے کونسلروں کو شہر بدر کیا جا رہا ہے. فیصلہ آباد کے مرکزی نائب صدر پر جھوٹے ایلیگیشن لگا کر چارج شیٹ دی گئی. سیکرٹری پر جھوٹے ایلیگیشن لگا کر چارج شیٹ دی گئی. اور اس کے بعد جو اس نے گھٹیا حرکت کی وہ یہ کہ ان کے گھروں پر ٹیلی فون کے ذریعے میسنجرز کے ذریعے پیغام پہنچائے کہ اب ان کی نوکریاں چند یوم کی ہیں, ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی, ان کو پینشن نہیں ملے گی, یہ در بدر ٹھوکریں کھائیں گے. یہ ہراسمنٹ بھی کیا گیا. یہ جب ہمارے علم میں تمام باتیں آئیں تو میں نے اپنے فیصلہ آباد کے دوستوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں پی ایم جی سے رابطہ قائم کریں, لاہور جا کر سلیم یار خان سے, شفیق سے اور ہارون خان سے رابطہ قائم کریں اور اسے سے ملیں اور بات کریں. اگر مسئلہ سالو نہیں ہوا تو پھر ہم اس سلسلے میں دوسرا اسٹیپ لیں. اس کی جو وہاں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں, میں چاہوں گا کہ عبدالحمید صاحب آپ کو ایپ ڈویژن میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کریں تاکہ اس ڈی ایس کے خلاف بھی ہم کوئی ایکشن لے سکیں. میں اپنی تعریف کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں. میں نے جو کام کیا وہ جنرل سیکرٹری کے حکم پر فیصلہ آباد میں اپنے میرے دوستوں نے وہ قربانی کر کے دکھا دی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی. وہ ایک مثال ہے, وہ ایک لاجواب بات ہے. میں نے اور میرے دوستوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی کہ یونین کیا چیز ہے اور یونین کا مقاصد کیا ہے, یونین کیا ہوتی ہے. میں نے تمام افسروں کو جو دورے پریڈ تھے انہیں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ میرے آگے مجبور ہو گئے, اور میں نے اتنا کام کر دکھایا اور اس کی جو مجھے سزا ملی ہے وہ میرے تمام دوست اگر سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے مجھے میری 33 سال کی سروس ہے, مجھے آج تک 12 تک نہیں ہوئی. اب اس نے مجھے ایک چارج شیٹ دے رکھی ہے, ایک میرے جنرل سیکرٹری کو چارج شیٹ دے رکھی ہے, اور میرے 8 دوستوں کو مختلف جگہ تبدیل کر دیا ہے, اور اتنے ظلم و ستم کے اس نے دروازے کھول دیے ہیں, اتنی بربریت کرنی شروع کی ہے. اور اس کا ایک اور غریب ایک بہت ہی نازک پہلو اس نے یہ چھیڑا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ٹیلی فونوں پر میری بیوی کو میرے بچوں کو کہا ہے کہ ہم اسے نوکری سے نکال دیں گے, اس کی گریجویٹی ختم کر دیں گے, اس کو چپتائی بنا دیں گے. چپتائی ہمارا ایک بہت ہی مشہور و معروف یونسٹ بندہ تھا, اس کو بھی اس وقت تو مارشل لا تھا, اس وقت موت کا
ایک بات کی تھی، جس طرح ہندوؤں سکھوں نے کہا تھا کہ مسلمان پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ اسلام آباد کے بیوروکریٹوں نے کہا تھا کہ فیصلہ آباد میں سلو موشن ہو رہی ہے، یہ سلو موشن ان کا نام دیا ہوا ہے، میں نے نہیں دیا، یہ ان کا نام ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی حقوق حاصل کرنا ہے تو یہ جو زیدی صاحب ہے یہ بہترین ایک ہمارے ساتھی ہیں، اور جو یونین ہے میں یونین کو اپنا قبض نہیں کرتا ہوں۔ یونین ایک بہت ہی مقدس ادارہ ہے، جس طرح ایک دن کی ٹوٹی پھوٹی ہوئی جمہوریت اچھی ہے، 11 سال کا مارشل برا ہوتا ہے، خواہ میں کتنا مرضی کیوں نہ من ہو، اسی طرح یہ جو یونین ہے اسی طرح کی یونین ہے۔ یونین ایک بہت ہی بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم افسروں کو یہ ظالم افسروں کو نیک و نبود کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا اتحاد ہو، اگر تمہارا اتحاد وہ جو ہے ایس پی وزن کا ایک بدنام زمانے کا لیاقت بہت شیخ لعنتوں پہ بیٹھو، آپ نے جو زندہ باد کہا نا، یہ اگر آپ کو شکریہ پھر کہا تو توبہ کر لیں، اگر آپ کو وہ ڈی ایس دے دیں تو تم کہیں گے ہمیں سمندر میں ڈوبنا اچھا ہے، اتنا نہ ہے، ڈگری سمنٹ آج تک ہم نے دیکھا، اور اس کی جو کردار ہے وہ اتنا گنونا ہے کہ ہم بھائی میں اپنی تقریر لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے اور جنرل سیکرٹری صاحب سے، صدر پاکستان سے، نیب صدر سے اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے اب میری ٹیم کو سخت سے سخت چارج شیٹیں دی ہیں، اس کے خلاف پوری طرح کارروائی کی جائے تاکہ ان بیوروکریٹوں کو پتہ چل جائے کہ یونین کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے خواہ انہیں لڑنا حق کریں، حق کریں، بس السلام علیکم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور پیاروں، آپ نے زیدی صاحب کی، حاجی صاحب کی اور گٹری صاحب کی پیاری پیاری باتیں سنی، لیکن یہ پیاری پیاری باتیں نہیں ہیں، یہ بہت کڑوی کڑوی باتیں بھی ہیں، کیونکہ جب آدمی کو کسی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ آپ بھی کبھی یہ آزما کے دیکھیں، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے ان کو بھی آزمائیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کہ وہ بھی آپ پر کبھی اسٹینڈ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ کسی ڈویژن میں کوئی آدمی یونین کے خلاف کام کرتا ہے یا وہ شر پسند ہے، ڈویژنل سیکرٹری یا سینٹر کا کوئی نمائندہ جنرل سیکرٹری کو لکھ کے بھیجے تاکہ وہ اسے شوکاز نوٹس دے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل کیا جائے اور اس کی بنیادی رکنیت ختم کی جائے۔ یہ زیدی صاحب کا بہت بڑا ظرف ہے کہ اس نے اس دفعہ تو ان کو معاف کر دیا، لیکن اگر میں ہوتا تو خدا کی قسم میں ان کو نہ معاف کرتا۔ اس لیے کہ ہماری یونین انہی لوگوں سے جو ہمیں عدالتوں میں گھسیٹ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم انہیں معاف کر رہے ہیں۔ اسی طرح پی ڈویژن والی بات ہے، حاجی صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہے، لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اسٹے کے بعد ہمارے ڈی ایس آرم نے کیا کیا کام شروع کر دیے ہیں۔ وہ ڈی ایس ہوتے ہوئے اپنے دفتروں کو خراب کر رہے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ پہلے
مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے تو کام نہیں کرنا ہے۔ ہمارا رجسٹریشن سارٹر ہے جو 1100 رجسٹریاں کرتا ہے، اس نے پارسل سارٹر کو وہاں سے نکال دیا ڈی ایم او آؤٹ سے، اور رجسٹریشن سارٹر کو پارسل بھی دے دیے کہ یہ آپ کے کرتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ 1000 رجسٹریوں پر 2 رجسٹریشن سارٹر ہونے چاہیے۔ پھر اس نے 3 دن کے بعد اسی سیٹ سے ایک پورٹر نکال دیا، اور جب میں کل ہی آ رہا تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ اس نے سیٹ 1 کو 9 نمبر کا کر دیا، حالانکہ سیٹ 2 9 نمبر کی ہے، اور وہ سب سے ڈیری سیٹ ہے، اور اس میں مجھے لگا دیا، اور میں پھر 7 نمبر کے نیچے سیٹ 2 میں کام کروں گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، قسم سے آپ اپنے میں زور پیدا کریں، یہ ڈی ایس کیا چیز ہے، ہم تو خدا کی قسم اس چیئرمین کو بھی ہلا کے رکھتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمت کی بات ہوتی ہے۔ پمفلٹ بازی بھی ہم نے بڑی کی ہے کہ ہمارے جو اسٹاف چل رہا ہے گاڑیوں میں ان کی بیمہ زندگی کرو، نہیں تو سیکشن بحال کرو، لیکن مجھے یہ بات بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ اگر ہم مل کے بیٹھتے، اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ نوٹس دیتے اور اس کے اوپر ہم کوئی تاریخ چلاتے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جاتے۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ڈرائیوروں کی بھی 1.5 لاکھ روپے کی بیمہ کرا دی ہے، اور ہم یونین والے ہیں جتنے، اس میں آپ بھی ہیں، اس میں بھی ہوں، اس میں زیدی صاحب بھی ہے، لیکن ہم اپنے کوششوں میں ناکام رہے، ہم اپنے اسٹاف کا بیمہ زندگی نہیں کروا سکتے۔ تو میں پھر بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کیس کو آپ دوبارہ اٹھائیں، کیونکہ ہمارے یہ سب بھائیوں کا مسئلہ ہے، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، لیکن محکمے کو پرواہ نہیں۔ اگر آپ سڑک پر کہیں زخمی پڑے ہیں تو محکمے والے آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کوئی کتا پڑا ہوا ہے، کوئی بلا پڑا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے محکمے کی۔